ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ایک دن میں آپ اپنے برسوں کے مسائل حل کر لیں اور آپ سمجھیں ہم چھٹے ساتویں آسمان پہ پہنچ جائیں گے. ایسا تو نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے پاکستان میں تو کوئی انتخاب بھی ایسا نہیں ہوا جو متنازع نہ ہو. اور جو 2018 کا انتخاب تھا اس کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا تھا. RTS بیٹھ گیا. 2024 کا انتخاب ہے اس کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے. قومی یہ سلامتی تو ہمارے یہاں ہمیشہ زیر بحث رہی ہے. اس کے لیے تو سارے خطرے ہی رہے ہیں. کبھی نواز شریف صاحب خطرہ ہوتے ہیں, کبھی ذوالفقار بھٹو خطرہ ہوتے ہیں, کبھی بے نظیر بھٹو خطرہ ہوتی ہے. تو آپ یعنی اقتدار سے باہر رہ کے بھی تو آپ قوم کی خدمت کر سکتے ہیں. گاندھی جی کے پاس تو کوئی عہدہ نہیں تھا. بلاول بھٹو زرداری ہوں یا مریم نواز ہوں, ان میں صلاحیت موجود ہے وزیر اعظم بننے کی. آج ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ نگار مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شامی صاحب کیا حال چال ہے آپ کے؟ اللہ کا شکر ہے. شامی صاحب حالات کیسے دیکھ رہے ہیں؟ سیل رائس صاحب نے کالم لکھا ونڈر بوائے کا, پھر اس کا جواب انصار عباسی نے بھی دیا. یہ ونڈر بوائے والی حقیقت ہے یا حقیقت نہیں ہے؟ اس سے آشکار آپ ہیں یا نہیں ہے؟ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ تو سہیل رائس صاحب سے پوچھیں آپ جا کے. آپ کیا سمجھتے کہ ونڈر بوائے کے کوئی ذکر ہے خبروں کے اندر؟ جنہوں نے تخلیق کیا ہے وہی بتائیں گے نا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں آئندہ جو پاکستان کے حالات جا رہے ہیں سیاسی جماعتوں کے حوالے سے؟ سہیل افریدی نے کراچی کا دورہ کیا, تو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں سہیل افریدی کو, اس کا کراچی کا دورہ؟ کراچی کا دورہ تو پر لوگ کرتے رہتے ہیں, کراچی بھی جاتے ہیں, لاہور بھی آتے ہیں. تو اور کیسا دیکھ رہے ہیں لاہور اور کمپیریزن اگر ہم کراچی کا کریں؟ بس انہوں نے اپنے دل کی بھڑاس نکال دی جو حسب توفیق نکل گئی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کامیاب نہیں ہوا؟ بھڑاس تو نکال لی, جلد سے وہ کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں, وزراء اعلیٰ جو ہیں ان کا یہ کام نہیں ہے. وزراء اعلیٰ کا کام ہے کہ اپنا جو مینڈیٹ ہے اس کے مطابق اپنے صوبے پہ توجہ کریں, اور اپنی پارٹی کے جو دوسرے لوگ ہیں جو اقتدار میں نہیں ہیں, جب منصب نہیں ان کے پاس, ان کو سیاسی کاموں پہ لگائیں. تو یہ جو خبریں چل رہی ہیں 6 مہینے کے اندر حکومت چلی جائے گی, آپ کے پاس کوئی خبر ہے کہ اس طرح کی جو باز گشت چل رہی ہے اس کے اوپر؟ میرے پاس کوئی خبر نہیں. 6 مہینے کی جو مجھے تو کوئی آثار نظر نہیں آ رہا. کہ گورنمنٹ تبدیل ہو سکتی ہے, وزیر اعظم کی تبدیل ہو سکتے کیوں, ہیں, کس لیے, جو معاشی صورتحال کے حوالے سے کیا کہا جا کون رہا ہے سی کہ معاشی صورتحال کو کیا ہوا؟ چیزیں تو معاشی اشاریہ دیکھنے والے ہی بتا سکتے ہیں. تو چیزیں تو پھر بہتر ہو رہی ہیں نا پہلے سے موازنہ کریں نا آپ. تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ایک دن میں آپ اپنے برسوں کے مسائل حل کر لیں اور آپ سمجھیں ہم چھٹے ساتویں آسمان پہ پہنچ جائیں گے. ایسا تو نہیں ہو سکتا. مریم نواز کی حکومت کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ مریم نواز کی حکومت تو دیکھ رہے ہیں بس جیسے اچھی حکومت ہے, یعنی کئی کام کر رہی ہے, لوگوں کی خدمت میں لگی ہوئی ہے. باقی ان کی اپنی پرائرٹیز ہیں. کمپیریزن اگر ہم کریں شہباز شریف کے ساتھ, مریم نواز کا کمپیریزن کریں تو آپ کس کو بہتر سمجھتے ہیں؟ نہیں, شہباز شریف صاحب اپنی جگہ جب وزیر اعلیٰ تھے تو ان کی اپنی شہرت تھی کہ ڈوئر ہیں, دن رات لگے رہتے ہیں, اور ان کی بھی یہی شہرت ہے کہ یہ بھی لگے رہتے ہیں. اب اپنے یہ تو انتظامی معاملات ہیں, پھر سیاسی مسائل کے معاملہ الگ ہے. جو لوگ ان کے مخالف ہیں تو ظاہر ان پہ تنقید کرتے ہیں, جو ان کے حامی ہیں وہ تعریف کرتے ہیں. تو مخالفت کرنے والے تو کہتے ہیں یہ فارم 47 والے ہیں. ہو سکتا ہے پاکستان میں تو کوئی انتخاب بھی ایسا نہیں ہوا جو متنازع نہ ہو. اور جو 2018 کا انتخاب تھا اس کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا تھا. RTS بیٹھ گیا. 2024 کا انتخاب ہے اس کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے. لیکن سوال یہ ہے نا کہ جو حزب اختلاف ہے وہ تو اسمبلیوں میں موجود ہے. ایک صوبے میں اس کی حکومت بھی ہے, پنجاب اسمبلی میں حزب اختلاف کی قیادت ان کے پاس ہے, PTI کے پاس ہے, اور قومی اسمبلی میں بھی, سینٹ میں بھی. تو جب آپ اسمبلی میں موجود بھی ہوتے ہیں اور پھر اعتراض بھی کرتے ہیں تو پھر اس کا وزن تو وہ نہیں رہتا نا. آپ نے اتنے الیکشنز دیکھے ہیں, کون سا زیادہ متنازع الیکشن آپ کو لگا کہ یہ سب سے زیادہ متنازع الیکشن رہا ہے آپ کے دور صحافت میں؟ 1977 کا وہ سب سے متنازع الیکشن رہا ہے. سب سے متنازع تھا, جس میں منظم دھاندلی ہوئی اور جس کو پھر
یعنی اس پر اسمبلی جو ہے اتفاق کیا گیا اسے ختم کیا جائے, نیا الیکشن کرایا جائے. خود وہ الیکشن کرانے والے جو تھے انہوں نے بھی اس پہ اقرار کیا, اور وہ انتخاب ہے وہ ایک یعنی ثابت شدہ دھاندلی ہے, آرگنائز دھاندلی اس میں ہوئی 1977 میں. 1977 میں. وہ آپ کہتے ہیں کہ سب سے متنازع الیکشن رہا ہے, لیکن آپ کی جنریشن کہتی ہے کہ 2024 کا سب سے متنازع الیکشن ہے. جنریشن کو اس کا حق حاصل ہے, کسی کا میں حق تو نہیں طلب کر سکتا. نہیں, میں حق کی طلب تو نہیں کر سکتے, لیکن جو وہ آوازیں اور جو دانشور آوازیں اٹھا سکتے ہیں وہ کیوں نہیں اٹھا پا رہے اس تناظر میں کہ الیکشن کی جو شفافیت ہے اس کے اوپر بات نہیں کر رہے؟ نہیں, یہ تو اب جو حسب توفیق والی بات ہے, جو جن کی رائے یہ ہے وہ اٹھائے آواز. ہماری رائے تو یہ ہر انتخاب کے بعد اپوزیشن شکایت کرتی ہے, اور یہ ایک روٹین بن چکی ہے پاکستان میں. لیکن اس میں شکایات بہت تھیں 2024 میں, 2018 میں بھی تھیں, مگر میں نے جو انتخاب دیکھا ہے وہ تو 1977 کا ہے. تو جس نسل نے اسے دیکھا ہی نہیں ہے اس کو کیا پتا کہ وہ انتخاب میں دھاندلی کیا ہوتی ہے, منظم دھاندلی کیا ہوتی ہے. کیونکہ اس وقت تو اپوزیشن ایک دن کے لیے وہاں نہیں بیٹھی اسمبلی میں, اور انہوں نے کہا ہم اسے تسلیم نہیں کرتے, اور تحریک چلائی بڑی زوردار طریقے سے, اور پھر وہ جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. تو ابھی تو یہ ہے کہ جو اعتراض کرنے والے ہیں, ہمارا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ کے پی کے کا الیکشن جو ہے ان کو ہرا دیا گیا اس میں. پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ پنجاب میں اور مرکز میں ان کو ہرا دیا گیا, مگر وہ سارے اسمبلیوں میں بھی بیٹھے ہیں. تو اس کا مطلب ان کو تسلیم بھی کر رہے ہیں ان اسمبلیوں کو, اور اس پہ اعتراض بھی کر رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہوگا؟ عمران خان کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ تو جو کوئی ستارہ شناس ہے وہ بتا سکتے ہیں کہ مستقبل کیا ہوگا. آپ دیکھتے ہیں, صحافت کر رہے ہیں, سیاسی لوگوں سے ملاقاتیں بھی کرتے ہیں, غیر سیاسی لوگوں سے بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں, تو ان کی گفت و شنید سے کیا لگتا ہے عمران خان کے مستقبل کے حوالے سے؟ یہ ان کا مستقبل ان کے اپنے ہاتھ میں ہے. اگر وہ, یہ تو ان کی اپنی حکمت عملی پر منحصر ہے. جب بھی کوئی شخص مشکل میں پڑتا ہے یا اس کے اوپر کوئی افتاد آتی ہے یا وہ مصیبت میں ہوتا ہے تو وہ خود بھی تو اپنا ایک جائزہ لیتا ہے, حکمت عملی بناتا ہے کہ مجھے کس طرح نکلنا ہے اس صورتحال سے. تو بے نظیر بھٹو جو ہیں اور پھر نواز شریف جو ہیں, جو ان پہ افتاد پڑی تھی تو اپنی حکمت عملی کیا کہتی اس سے نکلے نا. تو خان صاحب بھی اگر ایسی حکمت عملی بنائیں کہ اس سے نکل سکیں تو بہتر ہوگا. تو حکمت عملی آپ کیا سمجھیں کس طرح کی بنانی چاہیے؟ کہ خان صاحب کو بنی گالہ جا کے بیٹھ جانا چاہیے؟ اب یہ تو مجھے معلوم نہیں کہ ان کے پاس کیا آپشن ہے, لیکن بنیادی بات تو یہ ہے کہ جو پولیٹیکل فورسز ہیں پہلے تو ان کے ساتھ معاملہ ہو, مصالحت ہو, اور پولیٹیکل فورسز ایک جگہ آئیں, آپس میں طے کریں, پھر بات آگے بڑھے گی نا. ایسے آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کی جو بات چیت نہ کرنے کا اور ملاقاتیں نہ ہونے کے پر اگر خان صاحب اس طرح آئسولیشن میں رہتے ہیں تو آپ جو مشورہ دے رہے ہیں کہ انہیں پولیٹیکل جماعتوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, تو وہ کیسے بیٹھیں گے جب گورنمنٹ انہیں آئسولیشن میں رکھے گی؟ نہیں, یہ تو دیکھیں نا, انہوں نے جو حکمت عملی اختیار کی جب وہ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد منظور ہوئی تو 2 صوبوں کی حکومتیں ان کے پاس تھیں, انہوں نے وہ حکومتیں ختم کر دیں, پھر ایجیٹیشن کا راستہ اختیار کیا, اور اس کے بعد اپنے مسائل پیدا ہوئے, اور آج جو مشکلات ہیں بہت سی جو ہیں وہ ایجیٹیشنل پولیٹکس کی پیدا کرتا ہے. تو اگر وہ ایک نارمل پولیٹکس کرتے تو شاید صورتحال بالکل مختلف ہوتی, وہ دوبارہ اقتدار کے ایوان میں بھی آ سکتے تھے. اب اگر وہ اپنی جو جماعت ہے یا جنہوں نے اتحاد بنایا ہے اس کو ایک فری ہینڈ دیں, جو لوگ باہر ہیں ان کو, تاکہ وہ اپنی تدبیر سازی کریں, تو میرے خیال کہ بہتر ہو سکتا ہے. لیکن اسٹیبلشمنٹ تو انہیں قومی سلامتی کے کہہ رہے ہیں کہ یہ قومی سلامتی کے اگینسٹ ہیں, ان کو باہر رہنا آنے نہیں چاہیے. تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان؟ میرا خیال کسی نے کہا کہ ان کو نہیں آنے دیں گے. قومی سلامتی کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ قومی سلامتی تو ہمارے یہاں ہمیشہ زیر بحث رہی ہے, اس کے لیے تو سارے خطرے ہی رہے ہیں. کبھی نواز شریف صاحب خطرہ ہوتے ہیں, کبھی ذوالفقار بھٹو خطرہ ہوتے ہیں, کبھی بے نظیر بھٹو خطرہ ہوتی ہے. تو ابھی ہمارے ہاں یہ بھی ایک محاورہ ہے, جیسے انتخاب میں دھاندلی جو ہے اس کا شور مچاتے رہتے ہیں ہم, اس طرح قومتی سلامتی کا بھی شور مچاتے رہتے ہیں.
اب نیشنل سیکیورٹی تھریٹ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان ہے. کسی کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ جس آدمی کے پاس ووٹرز ہوں، جس آدمی کے ایک سیاسی طاقت ہو اور اسمبلی میں اپنا وہ وجود رکھتا ہو اور اسمبلی سے باہر بھی لوگ اس کے ساتھ ہوں، تو وہ اس کے کہنے سے اب اس کو مائنس تو نہیں کر سکتے نا. لیکن سیاسی جماعتیں تو کہتی ہیں کہ عمران خان مائنس ہو چکے ہوں. تو ٹھیک ہے، پھر تو ختم ہو گئی بات. پھر اللہ خیر، پر گفتگو کس بات کی ہے؟ تو گفتگو تو ساری دائرہ تو گھومتا ہے عمران خان کے اوپر. جتنی بھی سیاسی ڈبیٹ ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ایک بڑی پارٹی ہے، ان کی بڑی سیاسی جماعت ہے. اس کے جب اس کو ذکر کریں گے اور اس پہ مقدمات ہیں، ان کے لوگ گرفتار ہیں، خود عمران خان صاحب جیل میں ہیں، تو یہ نارمل حالات تو نہیں کہہ سکتے. جب وہ لوگ باہر آئیں گے ان کو موقع ملنا چاہیے. اب اتنا عرصہ ہو گیا ہے، 2 سال 2.5 سال جیل میں کاٹ لیے ہیں. اس میں خواتین ہیں، اس میں سینئر سٹیزنز ہیں. تو جو بھی غلطی اور کوتاہی ہو گئی کسی سے ہو گئی. اب قوم متحد بھی تو کرنا ہے نا، اسے آگے لے کے چلنا ہے. بالکل ایسے. تو اس لیے ہمیں تھوڑا سا ایک دوسرے سے حسن سلوک کرنا پڑے گا نا. تو ہم ایک مستقل تقسیم تو نہیں پیدا کر سکتے قوم کے اندر. آپ کی رائے ہے کہ میثاق جمہوریت ایک دفعہ دوبارہ ہونے چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے، اور پہلے تو میثاق انسانیت ہونا چاہیے. اور ایک میثاق انسانیت یہ ہے کہ جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں، اب زیادہ ایک دیکھیں نا 2-2.5 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، ان کو ایک لینینٹ ویو لیا جائے اور ان کے ساتھ بہتر سلوک کیا جائے. نواز شریف سے آپ کی ملاقات ہوئی، پچھلی ملاقاتوں کا حوالہ تو آپ نے دیا تھا. اب کوئی ریسنٹلی آپ کی کوئی کوئی تازہ ملاقات نہیں ہوئی. تازہ ملاقات ہوگی، ان کے نواسے کی شادی ہے، اس کے موقع پر ہوگی. تو آپ نواز شریف کو اس ساری صورتحال میں کہاں پر دیکھتے ہیں، جو 3 دفعہ کے وزیر اعظم رہے ہیں؟ نواز شریف اپنے پارٹی کے سربراہ ہیں، مسلم لیگ نون کے. ان کی بیٹی جو ہے یہاں وزیر اعلیٰ ہیں، بھائی صاحب وزیر اعظم ہیں. تو میرے خیال خوش ہیں. نواز شریف خود وزیر اعظم بننا چاہتے تھے؟ میرا نہیں خیال کہ بننا چاہتے تھے یا نہیں چاہتے تھے، بن نہیں سکتے تھے. بن نہیں سکتے تھے، چاہتے تھے نواز شریف نہیں ہو سکتا خیال ہو. خود جب ایک کولیشن وزارت بنانی پڑی نا، تو ضروری تو نہیں ہے اقتدار جو ہے، سیاست صرف اقتدار کا نام تو نہیں ہے نا. نواز شریف صاحب اس مرحلے پہ پہنچ چکے ہیں، ایک فادرلی فگر بن چکے ہیں. تو اب ان کو ایک دوسرا رول وہ ادا کر رہے ہیں. بس پیچھے بیٹھ کے وہ حکومتیں چلائیں گی؟ آگے بیٹھ کے. اب مسلم لیگ کے صدر ہیں اس وقت بھی وہ. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ خان صاحب جو ہیں، عمران خان صاحب، وہ بھی ایک فادرلی فگر بن جائیں اور اسی طرح سے رول ادا کریں تو بہتر ہوگا. مطلب وہ حکومت میں نہ آئیں، پیچھے بیٹھ کے پارٹی کو چلا رہے ہیں. پیچھے بیٹھ کے بات نہیں، آگے آنے کی بات ہے. آگے بیٹھ کے پارٹی چلا رہے ہیں، پیچھے بیٹھ کے تھوڑی چلا رہے ہیں. نہیں، جیسے نواز شریف اب اس طرح تو پارٹیسپیٹ نہیں کرتے. کیوں نہیں کر رہے؟ تو مسلم لیگ کے صدر تو وہی ہیں. صدر وہی ہیں. ابھی تک انہوں نے اپنے پارٹی کا سیکرٹری جنرل نہیں لگایا. جنرل حسن اقبال ہیں. اس سے پہلے انہوں نے استعفیٰ لے لیا تھا، صاحب رفیق کو لانا چاہ رہے تھے. نہیں، کوئی استعفیٰ نہیں دیا انہوں نے. سیکرٹری جنرل ہے ابھی. پارٹی کو انہوں نے منظم کرنا تھا، لیکن پارٹی وہیں پہ وہیں موجود. نہیں، پارٹی منظم پتہ نہیں کیا ہوتی ہے. منظم تو اپنی جگہ ہے، اپنا وجود تو ہے نہیں. پتہ نہیں آپ کے ذہن میں کیا ہے، تنظیم سازی سے کیا مراد ہے. سب پارٹیاں ایسی ہوتی ہیں، پاکستان میں ایسی چلتی ہیں پارٹیاں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو آ جانا چاہیے؟ عمران خان بھی ایک فادرلی فگر بن جائے. کیا ہے اس میں، کیا کریں گے؟ وزیر اعظم بن کے کیا کریں گے؟ آپ سمجھتے ہیں وزیر اعظم بننے کی ضرورت نہیں خان صاحب کو؟ کیا ضرورت ہے؟ کیا کر لیا وزیر اعظم بن کے انہوں نے؟ شاید وہ چاہ رہے ہو کہ پچھلی گورنمنٹ میں 3 سال میں جنہوں نے گورنمنٹ کی اس میں نہیں وہ کر پائے، اب کر پائے. موقع لگے تو بن جائے، کوئی اعتراض نہیں مجھے. لیکن کیا یعنی اب ان کا ایک رول ہے، وہ قوم کو متحد کریں اور ان کو ایک آپس میں جب مہاجرائی ختم کریں اور قوم کو آگے بڑھائیں. اور تو آپ یعنی اقتدار سے باہر رہ کے بھی تو آپ قوم کی خدمت کر سکتے ہیں. گاندھی جی کے پاس تو کوئی عہدہ نہیں تھا، اتنے سب سے بڑے لیڈر وہی تھے کانگریس کے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان متحد کر سکتے ہیں قوم کو، یا نواز شریف کر سکتے ہیں؟ دونوں کر سکتے ہیں. اگر دونوں آج مل کے بیٹھ جائیں قوم متحد ہو جائے گی. تو نواز شریف کیا کریں، اس رول، سیاسی رول کیا پلے کریں؟ کہ وہ ڈیالہ جیل چلے جائیں، خان صاحب سے ملاقات کریں؟ نہیں، اب جا بھی پہلے جب نواز شریف جب وزیر اعظم بنے تھے اس وقت گئے تھے نا، وہ بنی گالا گئے تھے نا. تو اس وقت بھی انہوں نے کوشش کی تھی اور اب بھی کوشش ہو سکتی. آپ کی عمران خان سے بھی ملاقاتیں رہیں، تو خان صاحب
نیچرلی کیسے ہیں؟ ضدی ہیں، جذباتی ہیں؟ خان صاحب یعنی دیکھیں ایک بڑی ایک اچھی شخصیت تھی ان کی. جب بھی ان سے ملاقاتیں رہیں بڑی اچھی طرح تبادلہ خیال ہوتا تھا. لیکن وزیر اعظم بن کر کوئی پرفارمنس جو ہے وہ اس طرح نہیں ہوئی جس طرح کی توقع کی جا رہی تھی. تو اس تنازع ایز اے پرائم منسٹر وہ سرو نہیں کر سکے ایسے. وہ مطلب جو چیزوں کو سنبھال نہیں سکے. جب وہ ان کا اقتدار جو تھا وہ ڈوب رہا تھا تو ہماری ان سے ملاقات ہوئی تھی. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ دوسرے دوست بھی موجود تھے, ان کے وزراء بھی موجود تھے, ہمارے میڈیا کے لوگ بھی موجود تھے. تو میں نے ان سے کہا تھا خان صاحب یہ آپ نے کیا کیا؟ جو کچھ ہو رہا ہے مجھے اس کا دکھ ہے, مجھے افسوس ہے. خان صاحب کے ساتھ یعنی اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا, اور اپنا وہ ٹرن پورا کرتے اچھا ہوتا. لیکن ہوا کیا کہ پارٹی جو ہے ان کے سارے مخالف اکٹھے ہو گئے. جن لوگوں کے ساتھ ایک پیج پر تھے وہاں بھی وہ مختلف ہو گئی صورتحال. جی خود اپنی پارٹی کے اندر بھی ایک اختلاف ہے. جھگڑا ہو گیا اور لوگ بدل ہو گئے. تو پھر یعنی اس طرح تو نہیں چلتا نا کام. چیزوں کو سنبھالنا پڑتا ہے, آگے بڑھانا پڑتا ہے. تو خان صاحب نہیں سنبھال سکے. چودھری پرویز الہی سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے. چودھری پرویز الہی صاحب کیا سوچ رہے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ اب چودھری پرویز الہی صاحب تو میرے خیال آرام ہی کر رہے ہیں. اور تو صدر ہیں پی ٹی آئی کے. اب پی ٹی آئی والوں کو پوچھنا چاہیے ان سے. بالکل, وہ کسی بھی ایونٹ پہ نظر نہیں آتے. سہیل افریدی صاحب لاہور میں, انہوں نے بھی ان سے ملاقات نہیں کی. وہ کوئی بھی ہوتے, لیکن پاکستان تحریک انصاف کے وہ صدر ہیں, تو وہ بالکل ایکٹیو نہیں اس ہیں. کا مطلب صدر ویسے ہی ہے جیسے پاکستان کا صدر ہوتا ہے. صدر آصف علی زرداری. اب چونکہ ایک اور ڈبیٹ ہے کہ وزیر اعظم اگلا کون ہوگا, بلاول ہوگا, مریم نواز ہوں گی, یا عمران خان صاحب اگر باہر آتے ہیں تو سچویشن بتائے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب آئندہ آپ کو پرائم منسٹر نظر آ رہے ہیں, یا مریم نواز آپ کو نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری ہوں یا مریم نواز ہوں, ان میں صلاحیت موجود ہے وزیر اعظم بننے کی. دونوں میں دونوں میں. اب یہ بنیں گے یا شہباز شریف صاحب کنٹینیو کریں گے یا عمران خان صاحب کا راستہ صاف ہو جائے گا, یہ تو اس وقت کہنا مشکل ہے. ہمیں تو سسٹم پہ غور کرنا چاہیے نا. ایک آزادانہ انتخابات ہوں, منصفانہ انتخابات ہوں, پھر لوگ جس کو چاہیں اپنا وزیر اعظم بنا لیں. تو آپ کوئی سیٹ اپ چینج ہوتا نظر آ رہا ہے کہ یہ قومی حکومت آگے بن جائے گی اور ساری جماعتیں؟ جو لوگ بیٹھنے کو تیار نہیں ایک دوسرے کے ساتھ, تو وہ آپ ان کو ایک حکومت میں کیسے بٹھائیں گے, قومی حکومت کیسے بنائیں گے؟ تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جیسے پیپلز پارٹی کا پیٹریاٹ گروپ بنا تھا, اسی طرح کا پاکستان تحریک انصاف میں ایک اس طرح کا گروپ بن جائے گا. بن گئے, بڑے بن گئے. کتنے پارٹیاں بن گئے, کتنی پارٹیاں نکلی ہیں تحریک انصاف سے, اور کہاں ہیں وہ؟ علیم خان صاحب ہیں, اون چودھری صاحب, دو بس وہی زندہ رہے ہیں. باقی تو کہاں گئے؟ جہانگیر ترین صاحب, پرویز خٹک صاحب کہاں گئے؟ کتنے لوگ گئے؟ تو کتنی پارٹیاں نکل آئیں, بیچاری کہاں چلی گئیں پھر؟ 8 فروری کو آپ سمجھتے کہ ریفرینڈم ہوا تھا 2024 کو؟ 2024 کی بات چھوڑیں, اب 28 کی بات کریں, 28 میں آپ کس 29 کی بات کریں. 29 میں آپ کس کو دیکھ رہے ہیں, کیا ابھی صورتحال دیکھیں گے ہماری آپ کی سیاسی بصیرت کیا کہتی ہے؟ نہیں, سیاسی بصیرت میں ان کاموں میں استعمال نہیں کرتا. آپ کو 2029 کے انتخاب ہوتے نظر آ رہے ہیں کہ بالکل ہوں گے 2029 انشاءاللہ. آپ سمجھتے ہیں کہ انتخابات ہوں گے؟ ہاں جی. اور آپ سمجھتے ہیں کہ مریم نواز اور بلاول بھٹو جو ہیں وہ وزیر اعظم بننے کے؟ نہیں, صلاحیت تو ہے نا ان میں. ایک اپنا اب آگے دیکھیں موقع کس کو ملتا ہے. جس کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ زیادہ اچھی ہوگی اسے موقع دیا جائے گا. میں تو سمجھتا ہوں جس کی عوام کے ساتھ اچھی ہے اس کو موقع ملنا چاہیے. عوام تو خان صاحب کو اس وقت تو ان کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, اگر ان کو عوام چاہیں اور اسی طرح ان کے ساتھ رہیں تو پھر وہ بن جائیں. آخری سوال آپ سے شامی صاحب, دیکھو ویٹو کسی کے پاس بھی نہیں ہے. عوام جو ہے نا, یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. پارٹی جو مختلف پارٹیز جو ہیں, یہ سیاست میں جو پاپولیرٹی ہوتی ہے وہ گھٹتی بڑھتی رہتی ہے. کبھی بڑھ گئی کبھی گھٹ گئی. اس سے ایسا نہ پریشان ہونا چاہیے نہ کوئی کسی مغرور ہونا چاہیے. اچھا, یہ جو پاپولیرٹی کی آپ نے بات کی, تو پاپولیرٹی آپ نے پچھلی دہائیوں میں بھی دیکھی سیاست, بے نظیر کی بھی, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی. تو عمران خان کی اور ان کی پاپولیرٹی کو سیم لگتی ہے, یا یہ زیادہ لگتی ہے پاپولیرٹی جو عوام میں اب زیادہ ہے؟ یہ دیکھیے بھٹو صاحب بھی بڑے پاپولر تھے,
اور اقتدار سے جب نکلے، اقتدار سے پہلے وہ ان کے ساتھ بھی یعنی وہ ان کی پاپولرٹی ختم ہو چکی تھی. پھر جب مارشل لا لگ گیا تو پھر وہ ری ایمرج کیا انہوں نے. اس طرح خان صاحب جو ہیں ان کی پاپولرٹی ایسی نہیں جو مسلسل چلی آ رہی ہے. جو اقتدار تھا ان کا تو پاپولرٹی ان کی بہت کم ہو چکی تھی. پھر اس کے بعد جب اقتدار چھن گیا تو پھر وہ ایک ری ایمرج کیے ہیں. تو نواز شریف صاحب جب ایک زمانہ وہ تھا کہ نواز شریف صاحب کا توتی بولتا تھا، 2/3 اکثریت حاصل کی تھی انہوں نے. تو یہ ایک اب دیکھیں، اب شیخ مجیب الرحمان کو دیکھیں، یعنی کتنے بڑے وہ لیڈر تھے مشرقی پاکستان کے، اور پھر کیا ہوا، ان کے گھر پہ ہی انہی کے فوجیوں نے حملہ کر کے انہی کو ہلاک کر ڈالا. اور آج ان کا مجسمے توڑے جا رہے ہیں، کوئی ان کا نام لینے والا نہیں ہے. اونچی آواز سے اس کا نام نہیں لے سکتے ان کا. تو پاپولرٹی جو ہوتی ہے اس کی حفاظت کرنی چاہیے، اس کو نتیجہ خیز بنانا چاہیے. یہ کوئی اصرانے کی بات نہیں ہے. اچھا شامی صاحب، پنجاب کے اندر جو بیوٹیفیکیشن کے حوالے سے آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ پنجاب کو گورن کیسے کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ مریم نواز دیکھیں جی، جو اس وقت تو دیکھیں نا، جو بھی ہمارے چاروں صوبے ہیں، پنجاب ان سے بہتر گورن ہو رہا، اور سارے لوگ اس کا اعتراف بھی کرتے ہیں. جو CCD کی کارروائیاں ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جو ماورا عدالت قتل ہو رہے ہیں. اب یہ تو اب ہر قتل جو ہے اس کا اپنا ایک اس کی وجوہات ہوتی ہیں. اب یہ بھی نہیں کہ وہ تو پھر جب کوئی ہم یعنی اس میں کچھ ادارے خیال کیا کر سکتے ہیں کہ جو جرائم پیشہ افراد ہیں ان کے ساتھ مقابلے بھی ہوتے ہیں، اور کہاں زیادتی ان کے ساتھ ہوئی ہے اور کہاں زیادتی انہوں نے کر دی ہے، اس بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا. بسنت کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ لاہور میں دوبارہ بسنت، اور نواز شریف پیٹرن ان چیف ہیں، جو پرانی عمارتیں بنائی جا رہی ہیں، دوبارہ تعمیر کی جا رہی ہیں، تو اس حوالے سے اس کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ کہ بسنت ایک ہمارا موسمی تہوار تھا، بڑے اچھے طریقے سے مناتے تھے اور پوری دنیا سے لوگ آتے تھے اس میں. اور لیکن یہ ہے کہ آہستہ آہستہ اس میں کیا ہوا کہ وہ دھاتی تار آ گئی اور بہودگی آ گئی. اب وہ پھر اس کا جناب بوریا بستر گول ہو گیا. اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو زندہ کرنے کی، یہ تہوار منانے کی. تو دیکھتے ہیں، اللہ کرے بخیر و خوبی یعنی منا لے. آپ کو لگتا ہے وفاق پنجاب میں جو حکومت ہے یہ 2029 تک چلیں گی؟ بظاہر تو ابھی کوئی آثار نظر نہیں آ رہے کہ نہیں چلیں گی. کوئی چوٹ ووٹ لگ جائے تو اور بات. آپ کو لگتا ہے کہ یہ 2029 تک یہ حکومتیں چلیں گی؟ چلنی چاہیے. مطلب ظاہر ہے کہ الیکشن جو ہے 2029 میں ہونا ہے نا. اللہ یہ کہ کوئی اتفاق ہو جائے کہ الیکشن پہلے ہو جائے، وگرنہ تو کوئی ایسی صورت نظر نہیں آتی مجھے.